کریں شروع؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ اللہ لا الہ اللہ تعالی لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی الحی ہمیشہ زندہ القیوم ہمیشہ قائم نزل اس نے اتاری علیک الکتابہ تجھ پہ کتاب بالحق ساتھ حق کے مصدقا تصدیق کرنے والی بین یدئی اپنے سے پہلی کتابوں کے لیے وانزل التورات اور اس نے اتاری تورات والانجیل اور انجیل من قبل قرآن سے پہلے ہدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے وانزل الفرقان اور اس نے اتاری فرقان ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں کے لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب سخت ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ذو انتقام بدلہ لینے والا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفا نہیں پوشیدہ علیہ اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمینوں میں ولا فی السماء زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں هو الذی وہ ذات یصورکم جو تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحام رحم کی جمع ماں کے پیٹوں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے لا الہ الا کوئی معبود مگر وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا هو الذی وہ ذات انزل جس نے اتاری علیکا آپ پر الکتاب کتاب منہ بعض اس سے آیات ایتے ہیں محکمات محکم ہن وہ ام الکتاب اصل ہے کتاب کا وأخر اور دوسری متشابہات متشابہ فأما الذین پس فی قلوبہم ان کے دلوں میں زیغ ٹیڑھا پن ہے فیتبعون بس وہ پیچھے لگتے ہیں ما تشابہ منہ جو متشابہ ہیں اس سے ابتغاء الفتنہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے وابتغاء تأویلہ اور اس کی تعویل معنی تلاش کرنے کے لیے تعویل تلاش کرنے کے لیے مطلب تلاش کرنے کے لیے وما یعلم اور نہیں کوئی جانتا تعویلہ اس کا مطلب الا اللہ مگر اللہ والراسخون اور مضبوط پختہ فی العلم علم میں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بھی ساتھ اس کے کلن سب کا سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے لب کی جمع الباب اولو والے اولو یہ زو کی جمع ہے اولو ربنا اے ہمارے رب لا تزغ نہ ٹیڑھا کر قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا ہمیں ہدایت عطا کرنے کے بعد وہب اور عطا کر لنا ہمارے لیے من لدنکا اپنے پاس سے رحمت انکا بے شک انت تو الوہاب عطا کرنے والا ہے
ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیومن واسطے ایسے دن کے لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف اخلف یخلف اخلاف اکرم یکرم نہیں خلاف ورزی کرتا المیعاد وعدے کی۔ الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران شروع کر لی ہے بقرہ ختم کر کے، اور آج سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھ لیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ کریں نکالیں سے بخاری۔ سے 79 542 چلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب آذان الاعمى اذا كان له من يخبر۔ کیا پڑھا ہے؟ باب آذان الاعمى۔ شاباش۔ نبینے کی تھوڑا سا منہ پیچھے رکھیں۔ نبینے آدمی کی اذان جب اس کا کوئی مخبر ہو، اس کو کوئی بتانے والا ہو کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ باب آذان الاعمى اذا كان له من يخبر۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب ماشاءاللہ یہ بچہ آج پہلے دن عبارت پڑھ رہا ہے۔ ان مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان وسلم رسول اللہ ان رسول تھوڑی اللہ صاحب گرامر پڑھیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انا کا اسم جو ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے زبر والا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن بلیل۔ ترجمہ کریں۔ بے شک جب بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات دیتا ہے، اذان دیتا ہے رات کو، یعنی سحری کی اذان۔ فکلوا واشربوا تم کھاؤ اور پیو۔ حتی اس اذان سے مراد کون سی اذان ہے؟ سحری۔ حتی ینادیہ حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ حتی ینادی یبن ام مکتوم۔ حتی ینادی یبن ام مکتوم یعنی اصل میں عبارت ہے حتی ینادی ابن، حمزہ وصلی ہے جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا۔ حتی ینادی یبن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان دے عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ کون ہے؟ آگے پڑھے۔ قال وکان رجلا اعمى راوی کہتا ہے وہ آندھا آدمی تھا، لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت۔ وہ نہیں اذان دیتا تھا یہاں تک اس کے لیے کہا جاتا اصبحتا اصبحتا، تو نے صبح کی، تو نے صبح کی۔ باب الاذان بعد الفجر۔ فجر کے بعد اذان دینا، یعنی اذان فجر۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اخبرتني حفصة ان رسول الله صلى الله خبر عليه دی وسلم حفصہ بنت عمر رسول اللہ کی بیوی رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے كان اذا اعتكف تھے رسول اللہ علیہ وسلم کانا اذا اعتكف مؤذنا اذا اعتكف المؤذن ٹھہرے، جب مؤذن کیا معنی کریں گے اعتکاف کا؟ یہاں نہیں ہے اعتکاف ہی۔ اعتکاف کو بھی اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ معتکف چند دن کے لیے ٹھہر جاتا ہے مسجد میں، جب مؤذن ٹھہر جاتا للصبح وبدأ الصبح صبح کے لیے اور صبح ظہر ہو جاتی، صلى ركعتين خفيفتين یعنی اذان دے کر ٹھہر جاتا ہے، صبح ظہر ہو جاتی تو آپ پڑھتے دو ہلکی سی دو رکھتے قبل ان تقام الصلاة، نماز کھڑی ہونے سے پہلے۔ یہ کون سی دو رکھتے ہیں؟ صبح صبح کی دو سنتے۔ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی سی دو رکھتے پڑھتے درمیان اذان اور تکبیر کے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف رکعتین خفیفتین، حدیث پوری کا لفظ ایک چھوڑ رہے ہیں آپ، بین النداء والاقامت، بین النداء والاقامت، اذان اور
تکبیر کے درمیان من صلاة الصبح صبح کی نماز سے. شاباش. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا. بلال شہری کی اذان دیتا ہے. لیل سے مراد شہری کی، کھاؤ اور پیو. حتى ينادي ابن مكتوم، یہاں تک کہ ترجمہ کریں، یہاں تک کہ عبداللہ بن مکتوم اذان دے. شاباش شاباش. باب الاذان قبل الفجر. فجر سے پہلے اذان. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سلیمان اس اذان سے مراد شہری کی اذان. حدثنا سلیمان التیمی عن ابی عثمان النہدی عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنعن احدکم او احدا منکم. ہاں، نہ روکے کسی ایک کو یا کسی ایک کو تم میں سے. اذان بلال کیا؟ اب بلال کی اذان من سحورہ شہری سے. فإنه يؤذن او ينادي بليل وہ تو اذان دیتا ہے رات کو، یعنی شہری کی. لے یرجع ليرجع قائمكم تاکہ لٹا دے تمہارے قیام کرنے والے کو. ولينبه نائمكم نائمکم اور بتا دے سونے والے کو. وليس ان يقول الفجر والصبح ولیسا ان يقول الفجر اور نہیں تھے اب کہتے فجر ناصبہ نہ صبح. شاباش. وقال باصابعه اور وکال کا معنی اور کہا فرماتے یعنی اشارہ کرتے اپنی انگلیوں کے ساتھ. بے اصابی ہی ورفعها الى فوق ان کو الی فوق ان کو اٹھاتے اوپر، نہیں اوپر کی طرف. فوق مانا اوپر کی طرف. آگے وتأتأ الى اسفل ہاں، اور پھر نیچے کی طرف چکاتے حتى يقول هكذا یہاں تک کہ آپ کرتے ایسے. دیکھیں ہاں. وقال زہیر زہیر نے کر کے دکھایا. زہیر کہتے ہیں بسبابتیہ اپنی دونوں سبابہ انگلیوں کے ساتھ احداہما فوق الاخری ایک دوسری پر ایسے. دیکھیں ٹھیک ہے، میں نے کر دیا ہے. ثم مدہما عن یمینہ و شمالہ پھر ان کو کھینچتے یعنی گھماتے دائیں بائیں جانب. ٹھیک ہے، یہ انگلیاں نا دو. ٹھیک ہے، اوپر اوپر نہیں، اوپر تھلے. ٹھیک ہے نا، ایسے پھر ایسے پھر ایسے. ٹھیک ہے. کیوں بڑا نہیں آپ پڑھیں، بڑا مزہ آ رہا ہے. شاہ جی کچھ پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ناظرین ہمارے سامعین بھائی، یہ پہلے دن آج عبارت پڑھ رہا ہے بچہ، پہلے دن. حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر ان رسول الله قال ہاں کا معنی کیا ہے؟ دوبارہ پھر سند لا رہے ہیں. وقال حدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا قال حدثنا عبید اللہ بن تھوڑی سی آپ توجہ کریں نا گرامر کی طرف، تو انشاءاللہ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بلیل. ترجمہ کریں. بلال اذان دیتا ہے شہری کی. ہاں جی، بلیل شہری کی. فکلوا واشربوا پس کھاؤ پیو. حتی یہاں تک کہ یؤذن اذان دے ابن عمر ابن ام مکتوم. یہاں تک کہ اذان دے عبداللہ بن ام مکتوم. عبداللہ بن ام مکتوم. اگلا باب. اچھا جی میری بات سنیں. آج ابواب الصرف اور وہ جو ایک دو دوسری کتابیں آج آپ نے شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج آپ نے نہ سبق پڑھے وہ، تو میں آپ کو 1 گھنٹہ کان پکڑاؤں گا اور جرمانہ بھی کروں گا. جی چلے اگلا باب. جی اگلا باب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. شیٹ بدلو. نحمدہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم باب کم بین الاذان والاقامۃ اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا؟ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن جریج عن ابن بریدہ عن عبد الله بن مغفل المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھوڑا سا وسلم آواز نکالے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین کل اذانین صلاۃ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بندہ نماز پڑھ سکے، وہ دو رکعتیں پڑھ سکے. حدثنا محمد بن بشار ہر دو اذانے سے مراد کیا ہے؟ دو اذانوں کے درمیان کیا مطلب اس کا؟ اذان اور تکبیر کو بھی اذان کہا جا رہا ہے. جی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت عمر بن عامر الانصاری عن انس بن مالک قال كان المؤذن اذا اذن جب مؤذن اذان دیتا قام ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ کھڑے وسلم ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ یبتدرون السواریہ وہ جلدی کرتے ستونوں کی طرف کیوں جاتے؟ نماز پڑھنے کے لیے. یعنی صحابہ نا ستونوں کے قریب ہو کے ستونوں کو سترا بنا کے ہاں جی نماز پڑھا کرتے تھے، کوئی سامنے سے گزرے نہ. حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نکلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم کذالک یصلون اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. ہم کذالک یصلون آگے پڑھے. یصلون رکعتین کتنی رکعتیں پڑھتے؟ 2 رکعتیں قبل المغرب ولم یکن لو جی. بین الاذان والاقامۃ نہیں، قبل المغرب، مغرب سے پہلے، ولم یکن آگے، ولم یکن بین الاذان والاقامۃ شیء. ہاں اذان اور تکبیر کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہوتا. کتنا؟ 2 رکعتیں پڑھنے کا. ٹھیک ہے، جی اس سے مراد مغرب کی 2 رکعتیں. کون سی 2 رکعتیں؟ عبداللہ صاحب بتائیں کون سی 2 رکعتیں مغرب کی؟ پہلے یا پیچھے؟ پہلے والی 2 نفل. ٹھیک ہے، بخاری سے مل رہا ہے مغرب کے 2 نفلوں کا جواز ثبوت. کہاں سے مل رہا ہے؟ بخاری سے. صحابہ پڑھتے تھے مغرب کے 2 نفل اذان کے بعد، مغرب کے فرضوں سے پہلے. وقال عثمان بن جابلۃ و ابو داود عن شعبۃ لم یکن بینہما الا قلیل. تھوڑا سا فاصلہ. باب من انتظر الاقامۃ جو انتظار کرے تکبیر کا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر نہیں، عروۃ بن الزبیر ہاں عورت النصب الف لام پڑھے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھیک ہے، قالت لقد كان رسول اللہ البتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن جب مؤذن خاموش ہو جاتا یعنی اذان دے کے. بالاولی من صلاۃ الفجر. ہاں کون سی اذان؟ سحری کی اذان. قام فرکع نہ رکعتین. صبح کی، فجر کی اولا، یعنی اولا اذان ثانی اقامت. یعنی فجر کی اذان دے کے، صبح کی اذان دے کے جب مؤذن خاموش ہو جاتا قام فرکع رکعتین خفیفتین. آپ اٹھتے اور ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے صبح کی سنتیں. قبل صلاۃ الفجر بعد ان یستبین بعد ان یستبین ان یستبین الفجر. فجر کے روشن، بعد اس کے کہ فجر روشن ہو جائے. استبانہ یستبین مبین سی. ثم استجع علی 2 رکعتیں شکہ. پڑھتے پھر آپ لیٹ جاتے. لفظ صحیح پڑھے، ثم استجع علی شکہ الایمن. ہاں پھر آپ لیٹ جاتے. ایمن کیا معنی ہے؟ دائیں کروٹ. حتی یاتیہ المؤذن للاقامۃ. اچھا، یعنی صبح کی 2 سنتیں پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹنا یہ بھی سنت ہے. اور آپ وہ دعا پڑھتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، وہ ساری لمبی دعا.
باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. جو چاہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے جو چاہے. حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا کحمس بن عن عبداللہ بن ہاں جی 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 بتائیں شاہ جی، یہ غلط پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے بتائیں کیا پڑھنا چاہیے. ہاں گام سبنو، کحمس بن الحسن. ہاں آپ نے پڑھا ہے، نہیں پڑھا. یہ بہت بڑی آپ کی غلطی ہے اور روزانہ کی غلطی ہے. آپ الف لام چھوڑ جاتے ہیں، جہاں ہوتا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں نہیں ہوتا پڑھ لیتے ہیں. عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ تو نہیں. عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ ثم قال الثالثۃ لمن شاء. ہاں تیسری دفعہ کہا جو چاہے. ثم قال فی الثالثۃ. کیا فی الثالثۃ. بی کے فی کیا پڑھ رہے ہیں؟ فی الثالثۃ واضح کرے نا، فی الثالثۃ. لمن شاء. ٹھیک ہے. باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد. سفر میں ایک مؤذن اذان دے. حدثنا کیا مطلب ہے؟ ہم 2 3 4 آدمی سفر کر رہے ہیں، کہیں جلسے پہ جا رہے ہیں، ہاں جی راستے میں ٹائم ہو گیا نماز کا، تو ہم اذان کہیں، اقامت کہیں، پھر جماعت کرنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے چونیا کی مسجد میں اذان دینی ہے، آپ جہاں چاہیں دے سکتے ہیں. حدثنا مولى بن عسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه میں وسلم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس في نفر من قومي. آپ نے اپنی قوم کے چند لوگ، ہمیں کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں. ہم چند لوگ آئے، مسلمان ہو گئے. فأقمنا عنده 20 ليلة. ہم رہے آپ کے پاس 20 راتیں. کتنے راتیں؟ 20. رفيقا سبحان فلما اللہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم 20 راتیں رہے اور تھے آپ رحیم، رفیق، مہربان، بڑے مہربان، رحیم رحم کرنے والے، رفیق مشفق. فلما رأى شوقنا جب آپ نے دیکھا ہمارا شوق إلى أهلنا ہمارے گھر والوں کی طرف، قال ارجعوا فكونوا فيكم. اب آپ نے دیکھا نا کہ یہ اداس ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا ارجعوا، چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، فكونوا فيهم وعلموا. رہو اپنے خاندان میں، وعلموا، آگے پڑھے، وعلموا، وعلموهم. اور ان کو تعلیم دیتے رہو، دین کی تعلیم. وصلوا فإذا حضرت الصلاة. وصلوا، اور نماز پڑھتے رہو، فإذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا ٹائم ہو جائے. فليؤذن لكم أحدكم ایک تم میں سے اذان دے، وليؤمكم أكبركم. اور جو تم سب سے بڑا ہے وہ امامت کروائے. ٹھہر جائیں یہاں. جو تم سب سے بڑا ہے وہ امامت کروائے. اچھا حدیث پوری کر لیں. ہاں ہوگی جی. ٹھیک ہے. جو تم سب سے بڑا ہے وہ امامت کروائے. امامت کون کروائے؟ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. ٹھیک ہے، پہلا نمبر. اگر قرآن یاد کرنے میں برابر ہیں تو پھر کون کرائے؟ جس کو حدیث، شاباش، حدیث یاد ہے زیادہ. اگر قرآن اور حدیث میں برابر ہیں پھر کون کرائے؟ جو عمر میں بڑا ہے. ٹھیک ہے. اگر قرآن میں، حدیث میں، عمر میں سب ایک جیسے، ہم عمر ہیں، قرآن حدیث بھی ایک، ہاں جی پڑھا ہوا ہے برابر برابر ہی، ہاں جی، تو پھر کون امامت کروائے؟ ہاں جی، ہاں جی، جس نے ہجرت پہلے کی، جو ہجرت میں پہلے ہے، پرانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. باب الاذان للمسافر. کیا پڑھا اپنے؟ باب پڑھیں. باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة والاقامت. مسافر کی اذان جب ہوں وہ جماعت اور اقامت کا بیان. وكذلك یعنی جب وہ جماعت کا مطلب زیادہ لوگ ہو. وكذلك، اور اسی طرح بعرفة عرفہ میں اذان کہے. وجمع وجمع کا معنی مزدلفہ.
عرفہ کے بعد کہاں جاتے ہیں حاجی؟ رات کو مزدلفہ میں، وقول المؤذن یعنی الصلاۃ زور اثر عرفہ میں اکٹھی اور مغرب عشاء مزدلفہ میں۔ وقول المؤذن الصلاۃ قول المؤذن، اور کہنا مؤذن کا الصلاۃ، ہاں پڑھ لفظ پڑھیں، آپ پڑھیں۔ الصلاۃ فی الرحال، شاباش۔ الصلاۃ فی الرحال، میں خود نہیں پڑھتا، آپ سے پڑھواتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ پڑھیں۔ اور مؤذن کا کہنا کیا کہنا؟ پڑھے ذرا۔ فی لیلۃ نہیں، وقول المؤذن، الصلاۃ فی الرحال، ہاں، اور کہنا مؤذن کا الصلاۃ فی الرحال، نماز گھروں میں کب کہے؟ فی لیلۃ، فی اللیلۃ، فی لیلۃ الباردۃ ہاں، فی اللیلۃ الباردۃ، او المطیرۃ، سردی والی رات میں یا بارش والی رات میں، یعنی بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہو نا تو پھر بھی مؤذن کہہ سکتا ہے الصلاۃ فی الرحال، ٹھیک ہے؟ بارش ہو پھر بھی الصلاۃ فی الرحال، بارش میں الصلاۃ فی الرحال کا بھی ثبوت مل گیا، اور بارش میں دو نمازیں جمع کرنے کا بھی ثبوت بخاری سے مل گیا۔ پیچھے پڑھا ہے نا؟ جی پڑھا ہے کہ بھول گیا آپ کو؟ پڑھا جی۔ پڑھا ہے، یاد رکھا کریں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن المہاجر ابی الحسن عن زید بن وہب عن ابی ذر قال ان كنا ابی ذر نہیں، عن ابی ذر، ہاں جی ابی ذر، یہاں الف لام نہیں ہے، جہاں نہیں ہوتا پڑھتے ہیں، جہاں ہوتا ہے پڑھتے نہیں۔ قال كنا مع النبي صلی اللہ تھے علیہ آپ نبی وسلم وسلم کے ساتھ فی سفر فاراد المؤذن، فی کیا پڑھا آپ نے؟ فی سفر فی فاراد، سفر، فی سفر ہاں سفر میں، فی سفر، فاراد المؤذن ارادہ کیا مؤذن نے ان یؤذن، یہ کہ اذان دے۔ فقال له ابرد ثم ابر، یہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں دوبارہ پھر ترجمہ کروں، ابر ٹھنڈی کر، ذرا ٹھہر جاؤ، ثم اراد ان یؤذن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فقال له ابرد ثم اراد یؤذن، فقال له ابرد حتى ساو الظل صاب الطلولا، ظل الطلولا، یہاں تک کہ برابر ہو گیا سایہ ٹیلوں کے، صحابہ میں نا برابر ہو گیا ظلو سایہ الطلول ٹیلوں کے، طلول۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شدت الحر من فیہ جہنم۔ جی ٹھیک ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابۃ عن مالک بن حویرث قال اتى رجلان النبی صلی اللہ علیہ آئے وسلم دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یریدان السفر، وہ سفر کرنا چاہتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتما خرجتما جب تم سفر پہ جاؤ، فاذنا، نہیں اذان تم، فاذنا، ہاں فاذینا، امر کا سیگا، اذن ازنا، اذان دو، ثم اقیم، پھر اقامت کہو، ثم اقیما، آگے ثم لیا امکما، امو نہیں پڑھنا، ثم لیا امکما، لیا امکما اکبرکما، پھر امامت کروائے جو تم سب سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، قرآن میں بڑا ہے، حدیث میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، ہجرت میں بڑا ہے، ہیں جیسے بھی بڑا ہے۔ حدثنا محمد بن مسنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ایوب عن ابی قلابۃ قال حدثنا مالک قال اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اور ہم شباباتن، شبابہ طالبہ، شاب کی جمع طالب کی جمع، ہم نوجوان تھے، متکابرون متقاربون، ہم عمر، یعنی ہم آئے نا، ہم تو ہماری عمریں بالکل ینگ نوجوان تھے، ابھی نوجوان تھے اور ہم عمر تھے، متقاربون، آگے فاقمنا عنده 20 یوما، ترجمہ کریں۔ ہم 20 سال، ہاں 20 آدمی تھے، 20 سال، 20 سال، بڑا تو یار عجیب آدمی ہے، بڑا عجیب آدمی ہے، اسی لیے تو 20 دن
میرے سر میں درد ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے. ہاں؟ آپ اتنی بڑی 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 غلطیاں کرتے ہیں. میرا بلڈ پریشر سن کے ہائی ہو جاتا ہے, بالکل کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیاں. شاہ جی کرے ترجمہ. اندہ ان کے پاس 20 یومن دن ولیلہ. یومن کا معنی سال ہے. اللہ کے بندے یومن کا معنی دن ہے. رحم کریں اپنے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی. 20 یومن ولیلتن وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیمن رفیقن. یہ ترجمہ رحیم رفیق. فلما اذن ان قد اشتحینا. فلما ظن. ہاں آپ نے پڑھا ہے پہلے فلما اذنا. ہاں لفظ کیا ہے فلما ظن یظنو. جب آپ نے سمجھا ظن ان قد اشتحینا. انا قد اشتہینا بے شک اب ہم چاہ رہے ہیں, بے شک ہم شوق کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں اہلنا اپنے گھر والوں کی, یعنی ہم اداس ہو گئے ہیں. او قد اشتقنا. یا ہم اشتقنا اشتاقا یشتاقو اشتیاق کر رہے ہیں, شوق کر رہے ہیں. سألنا امن ترکنا. آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو, کتنی بیویاں ہیں یا نہیں ہیں, اولادیں کتنی ہیں, ماں باپ زندہ ہیں, بھائی بہنیں کتنے ہیں. آپ نے سب کچھ پوچھا ہم سے. بعدنا فاخبرناہ. بعدنا پیچھے پڑے ترکنا. بعدنا بعدنا اپنے بعد اپنے پیچھے, بعدنا آگے پڑھے. فاخبرنا. فاخبرنا بارنا نہیں. فاخبرناہ. اخبر اخبرا اخبرو اخبرت اخبرتا اخبرنا اخبرتا. ہاں جی پوری گردان. اخبرنا آگے اخبرنا ہو, ہم نے آپ کو بتایا. فقال ارجعوا الی اہلیکم. اور اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, فاقیموا فیہم وعلموکم. وہاں رہو, انہیں دین کی تعلیم دیتے رہو. ومروہم وذکر اشیاء احفظ. اور ان کو حکم کرتے رہو اور چند چیزوں کا ذکر کیا, ہاں جی, جن کو میں یاد رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا. کچھ یاد ہے کچھ بھول گئی. وذکر اشیاء احفظها. ہاں ٹھیک ہے. اولا احفظها وصلوا کما رأیتمونی اصلی. اور نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جیسے یعنی نماز میرے جیسی پڑھو. ٹھیک ہے, نماز وہی ہے جو نبی کی نماز ہے. ٹھیک ہے, نماز وہی ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے. کلمہ وہ ہے جو رسول اللہ کا کلمہ ہے. حج وہ ہے جو رسول اللہ کا حج ہے. اسی طرح روزہ, اسی طرح تہجد, اسی طرح درود, اسی طرح پورا دین. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ یہ عموم نہیں پڑھنا یار, یہ والی يَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة. سردی والی رات میں اذان دی ابن عمر نے, سردی والی رات میں. بزجنان ثم. کہاں اذان دی؟ بزجنان. زجنان جگہ میں. یہ مکہ ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا جو مکہ سے تقریباً 25 میل کی مسافت پر ہے. مکہ سے کتنے میل کی مسافت پر؟ تقریباً 25 میل کی مسافت پر. ثم قال صلوا في رحالكم واخبرنا. پھر اس نے کہا جب اذان دی نا تو کیا کہہ دیا اذان میں؟ صلوا في رحالكم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. واخبرنا ان رسول اللہ. اخبرنا نہیں اخبارانا, اور اس نے ہم کو بتایا. آگے پڑھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر معذنا یؤذن. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے, وہ اذان دیتا. ثم یقول علی آثارہ.
پھر اسماء قول پھر کہتے ہیں اس کے پیچھے صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال. ٹھیک ہے. فی اللیلۃ الباردۃ. عمر نے پھر یہ کہا، یہ مسئلہ بتا کے نا پھر کیا کہا، الا صلوا فی الرحال، سردی والی رات میں ہے، فی اللیلۃ الباردۃ. او المطیرۃ فی السفر. سفر بھی، بارش بھی، سردی بھی. حدثنا اسحاق قال اخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو الأميس عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتاه فجاءه بلال فآذنه. آذنا اطلاع دی آپ کو، بلال ہے آذن یوزن، اطلاع دینا، مطلع کرنا. بالصلاة ثم خرج بلال بالآنذة حتى پھر نکلے بلال ساتھ برچھی کے، حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله یہاں عليه تک اس وسلم. کو گاڑ دیا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے. برچھی کیوں گاڑی؟ بطور سترا. بالابتاه وأقام الصلاة. ٹھیک ہے. باب پتہ ہے نا، ایک آنزا ایک حربہ. ہاں جی، آنزا کس کو کہتے ہیں، حربہ کس کو کہتے ہیں، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا؟ یہ کیا آگے لوہے لگا ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے آگے لوہے لگا ہوتا ہاں ٹھیک ہے. باب حال يتتبع المؤذن یعنی فاه. حربہ جس کے اوپر لگا ہو، آنزا جس کے نیچے لگا ہو. حال یتتبع المؤذن، فاه ها هنا وها هنا. پھیرے مؤذن اپنا منہ یہاں اور یہاں، دائیں بائیں اذان میں. کب پھیرنا ہے عبداللہ صاحب؟ کس وقت اذان میں؟ کس کلمے پر؟ ہے. یہ رسول حي على الصلاة. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. ٹھیک. وهل يلتفت في الأذان. اور کیا پیچھے مڑ کر دیکھ سکتا ہے اذان میں؟ ويذكر عن بلال أنه وَيُذْكَرُ، اور مذکور ہے، عن بلال، حضرت بلال سے، أنه جعل إصبعيه في اذنہ أذنيه. ہے، اس نے ڈالی اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں. کس نے ڈالی؟ بلال نے. اذان دیتے ہوئے انگلیاں کانوں میں ڈال لی. وكان ابن عمر لا يجعل أصابعيه اصبعہ في أذنيه. وقال اور ابن عمر اپنی انگلیاں کانوں میں نہیں ڈالتے تھے. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن في غير وضوء. وکالا دوبارہ پڑھیں. پڑھیں. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن. ابراہیم نے کہا لا باسا، کوئی حرج نہیں، ان یؤذن، یہ کہ اذان دے على غير وضوء. بغیر وضو کے. روزانہ نہیں، روزانہ نہیں، آپ عادت ہی بنا لیں، کبھی کبھار ہے. وقال عطاء الوضوء وقال عطاء الوضوء حق وسنة. ہاں، عطا نے کہا نہیں، وضو حق ہے اور سنت ہے، وضو کرنا ہی کرنا ہے. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ٹھیک ہے، چلے. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. چلے. گھماتا منہ یہاں اور یہاں، یعنی دائیں اور بائیں. باب قول الرجل فاتتنا بالصلاة. باب قول رجل، فاتتنا الصلاة. آدمی کا کہنا ہماری نماز فوت ہو گئی. غور کریں ذرا، کیا یہ لفظ بول سکتا ہے بندہ ہماری نماز فوت ہو گئی، نماز کا وقت فوت ہو گیا؟ یہ کہے یا کوئی اور لفظ کہے؟ چلے پڑھے. یعنی یہ لفظ کہے کہ نماز فوت ہو گئی، ہاں جی، یا کوئی اور لفظ کہے؟ کیا کہے؟
پڑھے ذرا. وکریہ ابن سیرین ان یقول فاتتنا الصلاۃ. ہاں ابن سیرین مکروہ سمجھا کہ وہ کہے فاتتنا الصلاۃ. ولیقل لم ندرک. ہاں یہ نہ کہے بلکہ کہے لم ندرک، نہیں پائی ہم نے نماز. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ صحیح ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال بینہما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ ہم علیہ نماز وسلم پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اذا سمع جالبۃ. اذ سمع جالبۃ اچانک سنا اپنے جالا باتا رجال. مرد، کچھ لوگوں کا دوڑنا، کچھ لوگوں کا یعنی دوڑ کے آ رہے ہیں نماز کی طرف. اس کے آگے الف ہے. ہاں جی اس کے آگے الف ہے. ایک منٹ، اذا سامع نہیں، از ٹھیک ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. فلما صلی قال ما شأنکم. جب آپ نے نماز پڑھی فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ قالوا استعجلنا الى الصلاۃ. ہاں انہوں نے کہا ہمیں نماز کی جلدی تھی اس لیے ہم نے دوڑ لگا دی. قال فلا تفعلوا. ٹھیک ہے نا، اذا سامع، ہاں جی، جالب الرجال، جب سنا آپ نے مردوں کا دوڑنا. یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا، جب تو ترجمہ بنتا ہی نہیں. اچانک آپ نے سنا کچھ لوگوں کا دوڑنا. ہاں جی، جب تو بنتا ہی نہیں نا، بالکل ہی نہیں بنتا. قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة. ٹھیک ہے. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتکم فاتموا. لو جی، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نماز فوت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم، فوت جو فوت ہو جائے. فاتموا، فوت کا معنی رہ جائے، ہیں پوری کر لو. باب ما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا. ٹھیک ہے. لہو ابو قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما فاتکم فاتموا. فاتکم فاتموا قالہ ابو قتادہ عن دیکھ لو النبی انہیں صلی کی اللہ پڑھے علیہ پہلے، لہو کالا چھڑ گیا ہے. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ. ہاں یہ ہے اذا، ٹھیک ہے، جب تم سنو اقامت. فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ. چلو نماز کی طرف اور لازم پکڑو سکینت کو والوقار، اور وقار کو. یعنی دوڑ کے نہ جاؤ نماز میں جا کے شامل ہو جاؤ، دوڑ لگا کے نہیں، سکینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ. ولا تسرعوا، جلدی نہ کرو. ما ادرکتم فصلوا. ہاں، فما ادرک، جو پالو پڑھ لو، جو رہ فصل، جائے قضا کا پوری کر لو. فصلوا وما فاتکم فاتموا. فاتم. باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام عند الاقامۃ. اذا رأوا الامام، لوگ کب کھڑے ہوں نماز کے لیے؟ جب دیکھیں امام کو اقامت کے وقت، تو کب اٹھے؟ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا بعض شعب. کہتے ہیں جب تکبیر شروع ہو، بعض کہتے ہیں جب کہنا مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، ہاں جی، بعض کہتے ہیں تکبیر ختم ہونے کے بعد. مختلف آرائیں ہیں، مختلف اقوال ہیں. قال كتب الی یحیی عن عبد اللہ بن قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی. نہ اٹھو یہاں تک کہ تم مجھے، کسی نے کچھ کہا، ہاں جی، بخاری کے حدیث نے مسئلہ ہی حل کر دیا. کیا؟ جب امام کو دیکھ لو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بس. بخاری نے مسئلہ ہی حل کر دیا. جب امام مسئلے پہ آ رہے پھر تکبیر شروع کرنی چاہیے. جی بالکل.
باب لا تقوم الى الصلاة مستعجلا وليقم الیہا بالسکینۃ والوقار. ہاں جلدی دوڑ کرنا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد الله بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی وعلیکم السکینۃ. تسکین کو لازم پکڑو. تابعہ علی المبارک. علی نہیں یار، نہ یار، علی بن المبارک. مطابقت کی اس کی علی بن مبارک نے، موافقت کی اس کی علی بن مبارک. کس کی؟ آپ کا امتحان آ گیا. ابو قتادہ نہیں، ابو قتادہ کدھر؟ علی بن مبارک کدھر؟ یہ علی بن مبارک شاگرد ہیں یحییٰ کے. پیچھے سند پڑھیں. یحییٰ کا شاگرد کون ہے؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان. شیبان اور علی بن مبارک یہ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں. ان دونوں کا استاد کون ہے؟ یحییٰ. ٹھیک ہے، بس لو جی. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتیں دے، اللہ مزید ہمارا، اللہ ہمیں مزید ہمارا شرح صدر فرمائے، اور بخاری پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کا، آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کروائیں، تاکہ ہمارا ہر پیغام، ہمارا ہر سبق، ہر درس، ہر وعظ، ہر جمعہ، ہر تقریر آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بخاری کو، صحیح بخاری کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہمیں، ہمارے بچوں کو بھی اللہ نیک بنائے. انہیں قرآن حدیث پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.